شروع کرتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمرین وغیرہ دیکھ لیا کریں, ٹھیک ہے. کوئی سوال سمجھ میں نہ آتا ہو تو وہ پوچھ لیا کرے, ٹھیک ہے. تمرین دیکھنا, اس کو کرنا, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں گے خود ہی فائدہ ہوگا, پریکٹس ہوگی, اصول سمجھ میں آئے گا. نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں کا اپنا نقصان ہے. تمرین دیکھا کریں, جو بات سمجھ میں نہ آئے, جو سوال سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ پوچھ لیا کریں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. واپس کرنے کے شرائط کا بیان. ایک چیز آپ نے خرید لی ہے, اب وہ آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں, اس کا بیان, ٹھیک ہے. آگے آئے گا, یہ بھی آئے گا. مختلف عنوانات ہیں اس پورے باب کے اندر, ٹھیک ہے. پہلے کیا ہے, خیار شرط. خیار شرط اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں, اس میں اپنے لیے آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی, اور دوسرا یا گھر والوں کو پسند ہوگی یا نہیں ہوگی, یا یہ کہ اگر آپ بیچ رہے ہیں تو پتہ نہیں گھر میں اس کو بیچنے پہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, تو اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ بھائی آپ معاملہ کرتے وقت ہی کیا کریں, اپنے لیے اختیار رکھ دیں. آپ ان سے کہیں کہ بھائی میں یہ چیز بیچ تو رہا ہوں, لیکن مجھے 3 دن کا اختیار چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے. یا یہ کہ میں یہ چیز خرید تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں گھر والوں کو پسند ہے یا نہیں, تو اس لیے مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا, 2 دن کا اختیار ہوگا, یا 1 دن کا مہلت دے, آدھے گھنٹے کی مہلت دے, ٹھیک ہے. میں گھر میں دکھا کے ابھی آتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو بے کرنے کے بعد, ایجاب و قبول ہونے کے بعد, آپ اپنے لیے 3 دن کا اختیار رکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے پسند ہے یا پسند نہیں ہے, گھر والوں کو پسند ہے, سوٹ ہے, رنگ ہے, کلر ہے, اچھا نہیں لگا گھر والوں کو, یا اگر اچھا لگا تو ٹھیک ہے لے لیں گے, نہ لگا تو واپس کر دیں گے. تو یہ 3 دن کا اختیار آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں, شریعت نے اس کا اختیار دیا. اسی کو کہتے ہیں خیار شرط. اس کو کیا کہتے ہیں, خیار شرط کہتے ہیں. اگر بائع اپنے لیے رکھے تو اس میں بائع 3 دن کے اندر اس کو واپس کر سکتا ہے, بے کو فسخ کر سکتا ہے. مشتری اپنے لیے رکھے, ٹھیک ہے, جو خریدنے والا ہوتا ہے, تو وہ بھی 3 دن کے اندر اپنے لیے اپنا اختیار استعمال کر کے اس کو فسخ کر سکتا ہے. لیکن یہ اختیار صرف اس کو ہوگا کہ جس نے اپنے لیے خیار رکھا ہو, ٹھیک ہے. یہ اختیار اس کو ہوگا جس نے اپنے لیے اختیار رکھا ہو. مشتری نے کہا کہ یار ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے, تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر اگر وہ اس بے کو نافذ کرنا چاہے تب بھی جائز ہے, اس بے کو فسخ کرنا چاہے تب بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بائع نے اپنے لیے اختیار رکھا کہ ٹھیک ہے میں اس کو بیچنے پہ راضی ہوں, میرا دل بھی ہے کہ میں اس کو بیچ دوں, لیکن میں نے ابو سے پوچھنا ہے, ابو سے پوچھ کے میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے بھائی آپ ابو سے پوچھ لینا. تو اب بائع نے اپنے لیے اختیار رکھا, تو اب بائع کو اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر اس بے کو نافذ کرے تب بھی جائز ہے, اور اگر فسخ کرے تب بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ خیار شرط ہو گیا. اچھا دھیان میں آ سکتا ہے خیار شرط کسے کہتے ہیں, پھر اس وقت نہ کہنا خیار شرط کی وضاحت نہیں کی تھی. اچھا تو خیار شرط کسے کہتے ہیں, مطلب کیا ہو گیا, مفہوم کیا ہو گیا, کہ کوئی چیز خریدتے وقت یا بیچتے وقت بائع یا مشتری اس بے کو, اس معاملے کو جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا اپنے لیے اختیار رکھتے, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, خیار شرط کہتے ہیں. خیار شرط کی کتنی مدت ہوتی ہے, کم سے زیادہ 3 دن, کم سے کم کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے, گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو اس کو خریدتے وقت یوں کہہ دیا کہ 1 دن یا 2 دن تک ہم کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے, جی چاہے گا لے لیں گے, نہیں تو پھیر دیں گے یعنی واپس کر دیں گے, تو یہ درست ہے. جتنے دن کا اقرار کیا اتنے دن تک پھیر دینے کا اختیار ہے, چاہے لے چاہے پھیر دے. اس کو شرع میں خیار شرط کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ 3 دن تک مجھ کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے, پھر 3 دن گزر گئے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ وہ چیز واپس کی, تو اب چیز لینی پڑے گی, اب واپس کرنے کا اختیار نہ رہا. ہاں اگر بیچنے والا رعایت کرے, واپس کرے تو ٹھیک ہے,
پھیر دے بغیر اس کی رضامندی کے نہیں پھیر سکتا. ٹھیک ہے, 3 دن کا اختیار رکھا تھا, 3 دن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, اب 3 دن کے اندر جو ہے تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو جتنی مدت اپنے لیے رکھی تھی, خیار کی جتنی مدت رکھی تھی, چاہے 1 دن ہو, 2 دن ہو, 3 دن ہو, وہ مدت, اس مدت کے اندر یا تو خود ہی کہہ دے ہاں بھائی میں نے آپ سے وہ سوٹ لیا تھا نا, ہاں لیا تھا, بس وہ ہم نے لے لیا, ٹھیک ہے, بس وہ کلیئر ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, خود ہی کہہ دیا نا. اب وہ جو مدت آپ نے رکھی تھی 3 دن کی, 2 دن کے بعد آپ نے کہا کہ ہم نے سوٹ لے لیا, تو بس ٹھیک ہے, اب وہ خیار ختم ہو گیا. فون کیا نا, 3 دن کا اختیار رکھا تھا, 2 دن کے بعد آپ نے فون کیا یا 1 دن کے بعد فون کیا کہ بھائی ہم نے وہ چیز لے لی ہے, تو اب وہ جو 3 دن کا اختیار رکھا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ اب تیسرے دن آپ جائیں بھائی ہم نے مدت تو 3 دن کی رکھی تھی نا, اور بھائی 3 دن کی رکھی تھی لیکن 1 دن کے بعد تو آپ نے فون کر دیا تھا کہ بھائی ہم نے وہ چیز لے لی ہے, تو 1 دن کے بعد بھی فون کرنے سے آپ کے گویا کہ آپ نے خود وہ اختیار کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ میں آپ کو 1 دن کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی, یا آپ نے اس کو کہا کہ 3 دن کے بعد بتا دوں گا, 2 دن کے بعد بتا دوں گا, اس نے کہا ٹھیک ہے. جتنی مدت آپ نے رکھی تھی اتنی مدت کے اندر آپ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا, تو وہ مدت اختیار ختم ہونے کے بعد خود بخود بے کیا ہو جائے گی, نافذ ہو جائے گی, وہ اختیار آپ کا ختم ہو جائے گا. اب آپ کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 2 دن کا آپ نے کہا تھا 2 دن کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا میں نے سوٹ لینا ہے نہیں لینا, ٹھیک ہے بھائی 2 دن کے بعد بتا دینا, 2 دن کے اندر اندر. 2 دن میں آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا, تیسرے دن آپ چلے گئے, بھائی وہ سوٹ آپ سے لیا تھا ہم نے, ہاں لیا تو تھا آپ نے, لیکن آپ نے 2 دن کے اندر کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. آپ نے کہا کہ 2 دن کے اندر ہم بتائیں کہ آپ نے تو نہیں بتایا, آپ 2 دن تو گزر گئے, ہاں بس وہ بھول گئے تھے. اب کیا کہنا ہے, واپس کرنا ہے؟ نہیں اب تو نہیں ہو سکے گا واپس, اب تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ واپس نہ کرنا چاہے تو آپ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے, اور اگر وہ کہے چلو ٹھیک ہے تو ہمارا سوٹ ہے نکل جائے گا, کہیں سے بھی نکل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیک آدمی تھا واپس کر دیا خوشی سے, تب جائز ہے, تب کیا ہوگا, جائز ہو جائے گا. شرط میں دونوں کی مدت 3 دن سے زیادہ کی شرط رکھنا درست نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے 4 یا 5 دن کی شرط رکھی تو دیکھو 3 دن کے اندر اس نے کوئی جواب دیا یا نہیں دیا, ادھر بیٹھ 3 دن کے اندر کوئی تین منٹ کے بعد میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا مسئلہ ہو گیا, آپ تھوڑا انتظار کریں. ٹھیک ہے, 3 منٹ کے بعد.
محسن یار ادھر آنا ہے. یار چلو ٹھیک ہے. میں اسکرین شیئر کروں گا. اچھا جی دیکھیں اسکرین نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو 3 دن سے زیادہ کے خیال رکھنا درست نہیں ہے. اگر کسی نے 4 یا 5 دن کی شرط رکھی تو دیکھو 3 دن کے اندر اس کو کچھ جواب دیا یا نہیں. اگر 3 دن کے اندر اس نے واپسی کر دیا تو بے ختم ہو گئی، اور اگر کہہ دیا کہ میں نے لے لیا تو بے درست ہو گئی. اگر 3 دن گزر گئے کچھ حال معلوم نہیں ہوا کہ لے گا یا نہیں لے گا تو بے فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اس نے 3 دن سے زیادہ کا خیال رکھنا درست نہیں ہے. پہلی بات 3 دن سے زیادہ کا خیال رکھنا درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ کا خیال رکھا، کسی نے 3 دن سے زیادہ کا خیال رکھا، 4 دن 5 دن کا خیال رکھا کہ بھائی یہ سوٹ ہم لے رہے ہیں، ہم آپ کو 5 دنوں کے بعد جواب دیں گے، ہم آپ کو 5 دنوں کے بعد جواب دیں گے. تو آئے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ 3 دنوں کے اندر اندر واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر اس نے 3 دنوں کے اندر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد 1 دن کے بعد اس کو فون کیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے ہم نے وہ سوٹ لے لیا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن اگر اس نے 3 دن تک رابطہ نہ کیا، 4 دن کی شرط رکھی تھی، 5 دن رکھا تھا، اور 4 دنوں کے بعد یا 5 دنوں کے بعد اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہاں وہ سود ہم نے نہیں لینا، ٹھیک ہے، یا وہ سود ہم نے لینا ہے، ہمیں وہ پسند آ گیا، اس صورت کے اندر اب وہ جائز نہیں ہوگا، وہ بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ 3 دن سے زیادہ کا اختیار رکھنا جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کا اختیار رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب جو 3 دن گزر گئے، 3 دنوں کے اندر جواب نہیں دیا، اور چوتھے 5ویں روز کہا کہ بھائی ہم نے لے لیا، تو اب وہ بے فاسد ہو گئی۔ فاسد کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اس کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے، اب ایسا کریں کہ اس بے کو فسخ کر دیں، اس معاملے کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ نئے سرے سے دوبارہ رابطہ کرو، ٹھیک ہے، اس کو کہے کہ بھائی وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ کہ جو وہ سود تھا اس کا ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سود کا ہم دوبارہ جو ہے تو اس کا معاملہ کرتے ہیں، جتنے کا بھی ہو اس کے ساتھ آپ دوبارہ رابطہ کر لیں، قیمت طے کر لیں، اور وہ سود اس سے ابھی سب جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کیا اختیار کب ختم ہوگا؟ خریدتے وقت کہہ دیا کہ 3 دن تک مجھے واپس کر دینے کا اختیار ہے، پھر دوسرے دن آیا کہہ دیا کہ میں نے وہ چیز لے لی، اب نہ واپس کروں گا، تو اب اختیار ختم ہو گیا، واپس نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اپنے گھر میں ہی آ کر کہہ دی کہ میں نے چیز لے لی واپس، تو تب بھی وہ اختیار ختم ہوگا، اور جب بے کا توڑنا اور ختم کرنا منظور ہو تو بیچنے والے کے سامنے توڑنا چاہیے، اس کے پیٹھ پیچھے توڑنا درست نہیں ہے۔ دیکھو کیا مطلب ہوا، مطلب یہ ہوا کہ اختیار کب ختم ہوگا، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ یا تو اختیار اس صورت کے اندر ختم ہو جائے گا کہ جتنی مدت آپ نے رکھی ہے اتنی مدت کے اندر آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا اور مدت ختم ہو گئی، اتنی مدت کے اندر آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا اور مدت ختم ہو گئی، تو مدت ختم ہو گئی تو اختیار ختم ہو گیا، اختیار ختم ہو گیا، پہلی صورت یہ تو آسان ہے نا۔ دوسری صورت یہ کہ آپ نے رابطہ رکھا تھا، آپ نے کیا رکھا تھا، آپ نے مدت رکھی تھی 3 دن، لیکن 2 دن کے بعد آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے خرید لی، اب چاہے اپنے گھر میں آپ نے کہا ہو کہ میں نے خرید لیا، چاہے دکاندار کے سامنے آپ نے کہا ہو، چاہے اکیلے میں آپ نے کہا ہو کہ چلو وہ سوٹ ہم نے لیا تھا نا، بس اس کا اختیار جو ہمیں تھا 3 دن کا، بس وہ سوٹ اچھا ہے، بس ٹھیک ہے واپس نہیں کریں گے، تو اب یہ معاملہ، اب یہ بے تام ہو گئی۔ اچھا، دکاندار کو تو معلوم نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اس کو تام کیا نہیں کیا، لیکن 2 دن کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے سوٹ لی لیا، اب وہ معاملہ تام ہو گیا، اب واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی وہ تو میں نے 3 دن کا اختیار رکھا تھا نا، تو ابھی تو 3 دن پورے نہیں ہوئے، آپ یہ سوٹ واپس کر دیں، اب دکاندار کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی واپس کر دیا، تو یہ واپس کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، واپس کرنا جائز نہیں ہوگا اگرچہ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب 2 دنوں کے بعد کہہ دیا کہ بھائی میں نے سوٹ لے لیا، تو اگرچہ دکاندار کو معلوم نہ بھی ہو تب بھی آپ کا اختیار ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس وقت کی جب آپ نے خود کہا کہ بھائی اب یہ کہ میں نے وہ چیز خرید لی، اب یہ کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے وہ چیز نہیں خریدنی، میں نے وہ چیز نہیں خریدنی، آپ نے یہ کہا میں نے وہ چیز نہیں خریدی، اس صورت کے اندر اختیار تب ختم ہوگا کہ جب آپ دکاندار کو فون کریں گے کہ ہم نے وہ چیز نہیں لینی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ بھائی مجھے 3 دن کا اختیار ہے، دکاندار نے کہا ٹھیک ہے 3 دن کا اختیار ہے، آپ کو جائیں گھر میں مشورہ کریں، گھر میں آئے آپ نے سوٹ دیکھا ہے، امی یہ سوٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، ابو یہ سوٹ دیکھیں، یہ لینے والی چیز ہے، یہ لینے والی چیز ہے کیا، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ سوٹ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے میں نے یہ سوٹ نہیں لینا، اختیار استعمال کیا نا، آپ نے اختیار کو استعمال کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ سوٹ نہیں لینا۔ اچھا، تو
اس کے بعد جو ہے تو 3 دن کو آپ کو موقع ہی نہیں ملا واپس کرنے کا، ٹھیک ہے، 3 دن تک آپ کو واپس کرنے کا موقع نہ ملا، فون بھی آپ نے نہیں کیا دکاندار کو، 3 دنوں کے بعد آپ دکاندار کے پاس گئے، ہاں بھائی وہ سوٹ ہم نے دوسرے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے وہ سوٹ نہیں لینا، لیکن وہ 3 دنوں تک واپس نہ کر سکے، ٹھیک ہے، وہ رش تھا یا ٹریفک تھی، ہڑتال تھی، فون سگنل بند تھے، جو بھی تھا، لیکن بس وہ ہم آپ کو اطلاع نہ کر سکے، لیکن ہم نے ادھر ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں نہیں لینا، دکاندار کا نہیں بھائی بیستی زیور میں نے بھی پڑھی ہے اتنی تو، ٹھیک ہے، اتنی بیستی زیور مجھے بھی آتی ہے، آپ نے ٹھیک ہے گھر کے اندر کہا ہو، لیکن آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی، آپ کو کسی بھی طرح مجھے اطلاع پہنچانی چاہیے تھی مدت کے اندر، مدت کے اندر آپ نے اطلاع نہیں پہنچائی، مدت ختم ہو گئی، اب آپ واپس نہیں کر سکتے، اب آپ اختیار کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، اب آپ کو وہ چیز واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ دیکھو اچھا، مسئلہ نمبر 6، کسی نے کہا کہ 3 دن تک میرے باپ کو اختیار ہے، اگر کہے گا تو لے لوں گا، واپس لے لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا، تو یہ بھی درست ہے، اب 3 دن کے اندر وہ یا اس کا باپ واپس کر سکتا ہے، اگر خود یا اس کا باپ کہہ دے کہ میں نے لے لیا واپس نہ کروں گا تو واپسی کا اختیار نہیں رہا، ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر اگر اس نے کہا کہ مطلب جس طرح اپنے لیے اختیار رکھ سکتا ہے تو اس طرح کسی اور کے لیے بھی اختیار رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، چیز لے لی اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو پسند ہے، لیکن یہ کہ اب یہ دوست ہے اس کو ذرا کنفیوژن ہے، تو چلیں ٹھیک ہے 3 دن تک اس کو اختیار ہے، اگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لی میں نے، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں سوٹ، تو بس ٹھیک ہے اختیار استعمال اگر اس نے کر لیا اور چیز پسند آ گئی تو بس ٹھیک ہے بے ڈن، اور اگر نہیں تو بے کو پسند کر دیں گے، ٹھیک ہے، بے کو کیا کریں گے، پسند کر دیں گے، اچھا، تو اس صورت کے اندر بھی ٹھیک ہے جائز ہے، آپ اس کو اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں جو معاملہ کر رہا ہے، چیز خرید رہا ہے، اور جس کے لیے اختیار رکھا وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کتنا باقی ہے یہ ٹائم، کتنا باقی ہے، 5 منٹ، 2 یا 3 تھان لیے اور کہا کہ 3 دن تک ہم کو اختیار ہے، اس میں سے جو پسند ہوگا، 1 تھان 10 روپے کا لے لیں گے، تو یہ درست 3 دن کے اندر اس میں سے 1 تھان پسند کر لے اور 4 یا 5 تھان اگر لے لیے اور کہا کہ ان میں سے پسند کر لیں تو یہ بے فاسد ہے، ٹھیک ہے، 2 یا 3 تھان لیے اور کہا کہ ہم کو اختیار ہے، اس میں سے جو پسند ہوگا 10 روپے کا لے لیں گے تو یہ درست ہے، 3 دن کے اندر 4 یا 5 تھان لے لیے اور کہا کہ اس میں سے پسند کر لیں گے تو یہ بے فاسد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اچھا حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اگر 3 تھان لے لیے یا 2 تھان لے لیے اور کہا کہ واپس کر دیں گے 3 دن کے اندر، ٹھیک ہے بھائی درست ہے، 4 یا 5 تھان لے لیے اور کہا کہ اس میں سے جو پسند کریں گے وہ لے لیں گے، جو پسند نہیں ہوگا وہ واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس کا مسئلہ متن کا، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو کوالٹی ہوتی تھی وہ 3 طرح کی کوالٹی ہوتی تھی، اعلیٰ، اوسط، ادنا، 3 طرح کی کوالٹی، تو ٹھیک ہے 3 طرح کی کوالٹی ہے تو آپ 3 طرح کے سوٹ لے جا سکتے ہیں، لیکن 4-5 سوٹ لے جانے کی کیا تو بنتا ہے، جب کوالٹی ہی 3 ہے تو 3 سوٹ لے جاؤ نا، 4-5 سوٹ لے جانے کا کیا مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو گویا کہ 4-5 سوٹ لے جانا یہ فضول ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی تک نہیں بنتا اس میں اپنے آپ کے لیے اختیار رکھنا، تو اس لیے بے فاسد ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں بن سکتا، لیکن آج کل کے زمانے میں چونکہ کوالٹی مختلف ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، 10 تک کوالٹی بن جاتی ہیں، اس لیے آج کل کے زمانے میں جتنی کوالٹیاں ہوں ان سب میں سے ایک ایک سوٹ لے جا کر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان میں سے جو پسند کریں گے وہ لے لیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی،
یہ اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس وقت 3 طرح کی کوالٹی ہی ہوتی تھی. آج کل کوالٹی چونکہ مختلف ہو گئی ہیں، اس لیے 1 سے زیادہ سوٹ لے جا سکتے ہیں اور 3 سے زیادہ بھی لے جا سکتے ہیں. ہاں اگر صرف استعمال اور دیکھنے کے واسطے ہو تو واپس کرنے کا حق ہوگا. مثلا سلا ہوا کرتا، چادر، دری خریدی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، ایک مرتبہ پہن کر دیکھا پھر فوراً اتار دیا، لمبائی چوڑائی دیکھ لی یا دری کی لمبائی چوڑائی دیکھ لی تو اب بھی واپس کر دینے کا حق ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ دیکھا کہ بھائی ہم یہ لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سوٹ برابر ہے یا نہیں ہے، زیادہ لمبا تو نہیں ہے، چوڑا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب خیال شرط نہیں رکھا، خیال رویت رکھی. خیال رویت آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، خیال شرط نہیں رکھا، خیال رویت رکھی کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں اس میں سے جو پسند ہوا وہ لے لیں گے، جو بھی سیٹ ہوا تو وہ لے لیں گے. تو اب یہ صحیح ہے، اس میں سے جو بھی پسند ہو اور جو بھی فٹ ہو تو وہ رکھ لیں، اور باقی جو مطلب یہ کہ لمبا چوڑا ہو یا تنگ ہو تو اس کو آپ واپس کر سکتے ہیں. اس کو خیال رویت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگوں کی میسیجز آئے ہیں، کیا ہے اتنے ڈھیر سارے میسیج؟ تمیز سبق پڑھتے ہیں یا میسیجز کرتے رہتے ہیں؟ جینٹس والی کتاب کیا اب اس کو عورت بھی اوپر فٹ کر دیں؟ مثال کو اس عورت نے کرتا لے لیا، وہ واپس کر سکتی ہے کہ نہیں؟ عورت نے کرتا، مرد نے لے لیا، واپس کر سکتا ہے. مذکر کسی کے استعمال کر رہا ہوں، آپ مؤنث کسی کے استعمال کر لیں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا کیا ہے، میری کتاب میں یہ چیپٹر نہیں ہے، خدا کا خوف کریں. کیسے نہیں؟ یہ دیکھا نا صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 451 ہے. ٹھیک ہے، 451 نمبر صفحہ ہے. اس کے بعد جو ہے تو کتاب کیا ہے، رویت کا بیان ہے، وہ ہے صفحہ نمبر 452 کے اوپر. ٹھیک ہے، کتاب کا صفحہ 452 ہے اور کمپیوٹر کا صفحہ 488 ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کی مشق دیکھ لینا آگے، جو کتاب کی مشق ہے. اچھا اس میں مشق نہیں ہے، باقی دیکھیں دوبارہ سبق پڑھ لیں، جو بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو پھر وہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.